بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثنا اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ساتھ ہی ماہین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں بھی خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کروں گی، اور اس سورت کے اندر ہم جانیں گے ان آیات کے بارے میں جن کے اندر سامری جادوگر کا ذکر آیا ہے، اور ہم سامری جادوگر کے واقعہ کی طرف بھی جائیں گے۔ تو پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم سامری جادوگر کے واقعہ کی طرف جائیں گے۔ تو آئیے پہلے ترجمہ تفسیر سیکھیے، اور ہم جانتے ہیں سب سے پہلے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا۔ تو سامری جادوگر کے واقعہ کی طرف ہم ویڈیو کے لاسٹ میں جائیں گے آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد، تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب ہم ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو سورۃ طٰہٰ کا تعارف بتاتی چلوں کہ یہ سورت نمبر 20 ہے، پارہ نمبر 16 میں۔ اس کی جو نوعیت ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس میں کل آیات 135 ہیں۔ اگر ہم اس سورت کے شان نزول کے متعلق جانیں تو سورۃ طٰہٰ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے سخت مخالفت اور اذیت کا سامنا تھا۔ اس سورت کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ طٰہٰ کے اندر، یعنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اور عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ قرآن آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت، نصیحت اور اللہ کی یاد کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ایک واقعے کی بات کریں تو سورۃ طٰہٰ کے نزول کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھی، اور ان آیات نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا، جس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہاں جو اہم بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی اس واقعے کی تفصیلات مختلف روایات میں مختلف انداز میں آئی ہیں، اس لیے سورۃ طٰہٰ کے قطعی اور واحد شان نزول کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ سورت کا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ توحید، آخرت اور انبیاء کرام خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی صورت میں سورۃ طٰہٰ میں سامری جادوگر اور بنی اسرائیل کے بچڑے کا بھی واقعہ ہے۔ انہی آیات کے اندر یہ جو آیات آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، 85 سے لے کر 97 تک کے اندر سامری جادوگر اور بنی اسرائیل کا جو بچڑا تھا ان کا واقعہ جو ہے وہ مندرجہ ذیل ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس واقعے کی وحی آیات کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ قال، اللہ نے فرمایا
پس ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، فَإِنَّا پس بے شک ہم نے قد تحقیق کے فتنہ آزمائش میں ڈال دیا قومک تمہاری قوم کو من بعدک تمہارے بعد وَأَضَلَّهُمْ گمراہ کیا ان کو السامری سامری نے، سامری جادوگر نے۔ تو اللہ فرماتا ہے پس بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر اور تشریح کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے، سامری نے انہیں گمراہ کر کے بچڑے کی عبادت کی طرف لگا دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج کی حالت میں، غصے اور غم اور رنج کی حالت میں، غضبانی غصے کی حالت میں، آصفہ اور افسوس کی حالت میں یعنی رنج کی حالت میں۔ قال یا قومی آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ الم یعید کیا نہیں کیا تھا وعدہ کم تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن وعدہ حسنا اچھا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد افطال کیا تم پر لمبی ہو گئی، کیا لمبی ہو گئی تم پر، علیکم تم پر، افطال کیا لمبا ہو گیا تم پر، العہد زمانہ یا مدت کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت، ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا یا تم چاہتے تھے، ام اردتم یا تم چاہتے تھے، ان یحل لکم یہ کہ تم پر رب کا غضب نازل ہو یعنی حلال ہو تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے غصہ غضب تم پر نازل ہو، فخلفتم موعدی فخلفتم موعدی تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیسے کیا، اسی لیے تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ اگر ہم ان آیات کی تفسیر کی بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے شرک پر بہت دکھ ہوا، انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شرک اختیار کر لیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا قالوا ما اخلفنا انہوں نے کہا، قالوا کہا انہوں نے، ما اخلفنا نہیں ہم نے وعدہ خلافی کی، موعدہ کا آپ کے وعدے کی، بملکنا بذات خود یعنی اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ تھا تو ہم نے انہیں ڈال دیا، وَلَكِنَّا لیکن ہم پر، اور لیکن ہم پر، حُمِّلْنَا ہم اٹھائے ہوئے تھے، اوزارن بوجھ کو، من زیناتی زیوروں کے، زیورات کے بوجھ کو، القومی قوم کے، فقذفناہا ہم نے ڈال دیا اس کو، فکذالک اور اسی طرح، القى السامری اور بس اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، سامری جادوگر نے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے دفاع میں کہا، یہ تفسیر ہے اس آیت کی، بنی اسرائیل نے اپنے دفاع میں کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی، ان کے پاس زیورات تھے جنہیں انہوں نے ڈال دیا، پھر سامری نے بھی اپنے پاس موجود چیز ڈال دی۔
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑے کا جسم بنایا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پس بنا کے دیا ان کو، عِجْلًا جَسَدًا، بچڑے کا جسم، لَهُ خُوَارٌ، اور آواز نکلتی تھی گائے کی، جس سے آواز نکلتی تھی، لہو خوار، اس سے آواز نکلتی تھی گائے کی، فقالو، پس انہوں نے کہا، ہاذا، یہ الہکم، تمہارا رب ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، فناسیہ، لیکن موسیٰ بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو سامری نے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا اور اس میں ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ اس سے آواز نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کہا یہی تمہارا معبود ہے۔ یہاں اصل جرم جادو یا کوئی حیرت انگیز آواز پیدا کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بجائے ایک مخلوق کی عبادت پر لگانا تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل یا قوم انما فتنتم به، سوری اس سے پہلے آیات کا ترجمہ رہتا ہے، افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجع الیہم، وہ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اللہ یرجع الیہم قولا، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لہٰذا وہ ان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ جس بچڑے میں نہ عقل ہے، نہ وہ دعا کا جواب دے سکتا ہے، نہ نقصان کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم آیات کی تفسیر کا سلسلہ یہاں تک رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سامری جادوگر کے اصل واقعے کی طرف جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے میں۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس میں سامری کا مکمل واقعہ ہے، ہم اس کو بیان کریں گے اپنے الفاظ میں۔ محترم ناظرین، سامری جادوگر کا واقعہ قرآن مجید میں جو واضح طور پر باتیں نظر آئی ہیں اور تفاسیر میں جو روایات بیان ہوئی ہیں، دونوں کو الگ الگ رکھتے ہوئے میں بیان کرتی ہوں، کیونکہ سامری کی موت کے بارے میں قرآن نے کوئی تفصیلی واقعہ بیان نہیں کیا، اس لیے ایسی بات کو قطعی حقیقت کے طور پر نہیں کہیں گے جو قرآن یا معتبر روایات سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جان لیں کہ سامری کون تھا۔ قرآن مجید اسے السامری کے نام سے ذکر کرتا ہے۔ اس کی قوم یا اصل وطن کے بارے میں مفسرین کے درمیان مختلف اقوال ہیں۔ بعض تفسیری روایات میں اسے باجرما کا رہنے والا، بعض میں کرمان سے اور قتادہ سے سامرا نامی جگہ کا قول منقول ہے۔ یہ تفصیلات قطعی طور پر قرآن سے ثابت نہیں ہیں، البتہ قرآن سے یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم کو ایک بڑے فتنے میں مبتلا کیا۔ اور ویسے یہ بات تفسیر کا حصہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے نالج کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ سامری کی قبر کے بارے میں قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث سے کوئی مستند روایات معلوم نہیں ہوتی۔
اس لیے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی قبر کس ملک، شہر یا جگہ پر ہے۔ بعض تاریخی یا عوامی روایات میں مختلف مقامات کا ذکر مل سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی مقام کو سامری کی مستند قبر قرار دینا ثابت نہیں۔ قرآن نے سامری کی موت کی کیفیت بھی بیان نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا دی اور فرمایا کہ دنیا میں اس کا انجام لامساس ہوگا، یعنی وہ لوگوں سے الگ رہے گا۔ آئیے اب ہم واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس نے گمراہ کیا بنی اسرائیل کو اور بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ البتہ قرآن سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم کو ایک بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر طور کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیچھے تمہاری قوم آزمائش میں پڑ گئی ہے۔ سامری نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غمگین اور غضبناک تھے۔ قرآن کہتا ہے قال فما خطبک یا سامریو، یعنی اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سامری نے بچڑا کیسے بنایا۔ بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے، سامری نے انہیں جمع کیا اور ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عجلاً جسد لہ خوار، یعنی ایسا بچڑا جس سے آواز نکلتی تھی۔ پھر سامری نے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول چکے ہیں۔ چنانچہ سامری نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بھول چکے ہیں، یعنی اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر اس بچڑے کی طرف لگا دیا۔ یہی اصل میں سامری کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس نے ایک مخلوق کو اللہ کا شریک بنا کر پیش کیا اور بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس شرک کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میری پیروی کرو اور میرے حکم پر چلو۔ لیکن قوم نے جواب دیا قوم نے کہا، یعنی حضرت ہارون نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے کہا ہم اسی پر جمے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ یعنی حضرت ہارون نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، مگر قوم کے ایک حصے نے ان کی بات نہیں مانی۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ سامری نے جواب دیا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، یعنی اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھی، پھر میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی لی اور اسے ڈال دیا۔ بہت سے قدیم مفسرین نے اثر رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نشان مراد دیے ہیں، لیکن یہ تفصیل تفسیر کی روایات سے ہے۔ قرآن نے خود یہ نہیں کہا کہ وہ لازماً جبرائیل امین کے گھوڑے کے نشان تھے۔ سامری نے آخر میں کہا وہ میرے نفس نے مجھے یہی کام اچھا کر کے دکھایا، یعنی اس نے اپنے نفس کی خواہش کو اختیار کیا۔ پھر سامری کا کیا انجام ہوا؟ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، یعنی بس چلا جا، اب دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے مت چھونا۔ مفسرین نے لامساس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سامری لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ سامری کو نہ وہ لوگوں کو چھوئے اور نہ لوگ اسے چھوئیں۔ بعض تفسیری روایات میں ہے
کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اس سے میل جول نہ رکھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تیرے لیے ایک مقررہ وعدہ ہے جس سے تو ہرگز بچ نہیں سکتا۔ اکثر مفسرین نے اس سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وعدہ مراد لیا ہے۔ اب بچڑے کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر اسے سمندر دریا میں بالکل ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سامری کی موت کے بارے میں کہ سامری کی موت کیسے ہوئی۔ دوستوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سامری جادوگر کی موت کیسے ہوئی۔ یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں، قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سامری کس طرح مرا، کب مرا، یہاں صرف یا اس کی موت کس حالت میں ہوئی۔ قرآن صرف یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دنیا میں لامساس کی سزا دی اور اسے ایک مقررہ وعدہ رکھا گیا اس کے لیے، اور اس لیے یہ کہنا کہ سامری کو فلاں جگہ قتل کیا گیا، وہ فلاں بیماری سے مرا یا فلاں طرح وہ مر گیا، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں بتائی کہ وہ کیسے مرا، اس کا کیا انجام ہوا، وہ فلاں طرح مر گیا، فلاں بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر جنگلوں میں بھٹکتا رہا اور لوگوں سے دور زندگی گزارتا رہا، لیکن یہ قطعی قرآنی بیان نہیں ہے بلکہ تفسیری اقوال ہیں۔ سامری کا اصل انجام یہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کی طرف گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اس سے باز پرس کی، سامری نے اپنے عمل کا اقرار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی قوم سے الگ کر دیا اور اس کی دنیاوی سزا لامساس تھی۔ اس کے لیے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وعدہ تھا۔ اس کا بنایا ہوا بچڑا تباہ کر کے پانی میں بہا دیا گیا۔ سامری کی موت کی کیفیت قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اس لیے اس کی موت کے بارے میں کوئی غیر ثابت شدہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے سامری کی موت کے بارے میں کوئی غیر ثابت شدہ بات کہنا درست نہیں اور قطعی حقیقت کے طور پر ہمیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے سبسکرائب کریں یا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ قرآن کے سلسلے کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ اور یہ انداز پسند آتا ہے تو اسے لوگوں میں بھی شیئر کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں۔ تو میری آپ لوگوں سے نہایت مؤدبانہ التماس ہے کہ میرے چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ میرے پاس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو میرا نمبر مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور میرے پاس پڑھ سکتے ہیں آن لائن صرف خواتین، بچیاں اور 15 سال سے کم عمر کے لڑکے۔ میل حضرات مجھ سے ہرگز رابطہ مت کریں۔ بہت شکریہ، اور لاسٹ میں میری آپ لوگوں سے پھر یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، خدا راضی ہو آپ سے۔